الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قل ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کے اہل ایمان کی بہت ساری صفات اور ان کی عادتیں قرآن مجید میں اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ آج جس حدیث شریف کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اس میں دو اہم صفات کا ذکر آیا ہے، ایک امانت اور دوسرے عہد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان کا اور دین کا دار و مدار ان دو صفات کے اوپر ہے، فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اور ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کے پاس اس کا دین نہیں جو عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دو صفات پر اگر ہم غور کریں، اس کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ پوری زندگی ان دو صفات کے اوپر محیط ہے، یا یہ دو صفات ایسی صفات ہیں کہ جس پر انسان کی زندگی کے ہر قول اور فعل اور عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم جائزہ لیتے چلے جائیں تو ان دو صفات میں ہماری پوری زندگی سما جائے گی، پوری زندگی ان دو صفات کی روشنی میں تشکیل پا سکتی ہے۔ آج میں اس میں کی ایک صفت امانت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امانت ایک غیر معمولی صفت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان معتبر نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ امانت دراصل اس صفت کو یا اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس حفاظت کے طور پر آ جائے، کوئی بھروسہ کر کر کوئی چیز ہمارے حوالے کر دے تو وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنا بہت ہی بڑا اور غیر معمولی جرم ہے۔ امانت کسی کی کوئی شے جو ہمارے پاس آ جائے یا کوئی ذمہ داری ہمارے پاس آ جائے اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی تکمیل کرنا اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا، یہ دراصل امانت داری کی علامت ہے۔ امانت داری تو گویا اسے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے کو، زندگی کے ہر کام کو اور ہر قول کو پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسا کہ جس کا حق ہے اس کے مطابق ادا کیا جائے تو پھر وہ امانت داری ہوگی، اور اس کے مطابق ہم امانت دار بھی کہلائیں گے۔ امانت صرف مال کے معاملے میں نہیں بلکہ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کا آغاز تو خود ہماری اپنی جان سے، ہمارے اپنے مال سے اور ہماری اپنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہماری جان امانت ہے، ہمارا مال امانت ہے، ہماری زندگی بھی امانت ہے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے بیوی بچے، ہمارے اپنے ماں باپ اور جو رشتہ دار اور تعلقات ہیں وہ سارے ہمارے پاس امانت ہیں۔ پھر ہمارے زندگی میں، سماجی زندگی میں انسان مختلف مقامات پر پہنچتا ہے، منصب اس کو عطا کیا جاتا ہے، ذمہ داری اس کو عطا کی جاتی ہے، مختلف تعلقات اور رشتہ داریاں استوار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس امانت ہیں۔ پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو کوئی مشورہ امانت ہے، کسی کی گفتگو امانت ہے، کسی کا راز ہمارے پاس امانت ہے۔ اس سے ایک اور قدم آگے بڑھیں تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم مختلف مقامات پر کاروبار کرتے ہیں،
ہم جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو وہ جو جاب کا نوکری کا معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی امانت ہے، نوکری پر وقت پر حاضری دینا وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ کسی جاب پر، کسی کمپنی پر، کسی جگہ جب ہم ملازمت کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری ہمیں سونپی جاتی ہے، تو وہاں زیر استعمال آنے والی ساری چیزیں امانت ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، اوقات پر حاضری دینا ہو، وہاں پر استعمال کی جانے والی اشیاء ہو، وہ ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی امانت، سب سے عظیم امانت اللہ رب العالمین کا دین ہے، اس کا میسیج ہے، اس کا پیغام ہے، اور قرآن مجید ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اب ان امانتوں کا تصور کیجئے تو یہ پتا چلے گا کہ میری اور آپ کی پوری زندگی ان امانتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیے، فرمایا کہ جس کے پاس امانت نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ یعنی ایمان کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب میں ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا، جب ان تمام چیزوں کو ایسے تصرف کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق جب میں یہ تصرف کروں گا، ان ساری چیزوں کا استعمال کروں گا، چاہے وہ میرا مال ہو، میری جان ہو، میری زندگی ہو، میرے رشتہ دار ہو، تعلقات ہو، منصب اور ذمہ داری ہو، ان تمام چیزوں کا اس طرح استعمال کروں گا، تب کہیں جا کر ایمان کا حق ادا ہوگا، امانت پوری ہوگی، تب کہیں جا کر انسان کا ایمان معتبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ایک عظیم امانت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ اٹھا نہ سکے، انسان ہے جو آگے بڑھ کر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان اس بات کا اہل ہے کہ اس کے ساتھ اس کے سپرد امانت کی جائے، وہ امانت کو اٹھا سکتا ہے، امانت کا حق ادا کر سکتا ہے، اور انسانوں میں بھی خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمان کا امانت کے اہل ایمان ہیں۔ آپ اور میں امانت کے اہل ہیں، اور اس عظیم منصب پر اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کو، انسانوں کو، اور اس میں اہل ایمان کو فائز کیا ہے، جو اس عظیم امانت کو اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں، اس کا ان کے اندر ملکہ ہے۔ یعنی یہ مطلب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو امانت ادا کرتا ہے اس کے لیے سربلندی ہے، اس کے لیے بلند مقام اور مرتبہ ہے، اگر وہ امانت کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ پھر اس سے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو جس کے اہل ہیں ان کے سپرد کیا جائے۔ یعنی کسی کی گفتگو ہو، اپنا ذاتی شخصی راز ہو، یا کوئی بڑے مقام اور مرتبے کا کام ہو، ملت کی اور انسانیت کی خدمت کا کام ہو، ان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو اس کے اٹھانے کا، جو اس کے سہارنے کا، اس کا حق ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، ویسے لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید اس پہلو کو واضح کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، امانتوں کے معاملے میں غداری نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امانت ایک آزمائش بھی ہے، اگر انسان اس کو پورا نہ کرے، امانت کا حق ادا نہ کرے، تو گویا وہ خیانت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری ہے۔ ایسی اہم ترین صفت ہے جس کا تعلق راست ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر امانت پوری ہوگی تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور تمہارا ایمان پورا ہوگا۔ اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو آپ تو تھے ہی امین، آپ کا لقب بھی امین تھا، امین اور صادق کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کیا باتیں پیش کی، اس میں جو اہم ترین ایک بات ارشاد فرمائی کہ امانت دار ہیں، امانت کا ہمیں حکم دیتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی، آپ کے امین ہونے کے تو آپ کے دشمن بھی قائل تھے۔ ابو سفیان
جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، شاہ روم کے دربار میں جب پہنچے اور ان سے سوال کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں، تو اس وقت انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا اور اعلان کیا کہ وہ امین ہیں اور امانت داری کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا ہمارے حبیب اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو پہلو بالکل ابھر کر اور کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی ساری انسانیت بلکہ آپ کے دشمن بھی جس کے معترف تھے، وہ دراصل امانت داری کی صفت ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو آپ کو اور مجھے اختیار کرنا ہے۔ آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ امانتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کی ہیں، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا امانتوں کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہیں؟ کہیں امانتوں میں خیانت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اور یہ وہ امانتیں ہیں جو زندگی کے ہر لمحہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کسی لمحے ہم ان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ امانتوں کو چھوڑ کر ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری سانس امانت ہے، ہماری زندگی امانت ہے، زندگی کا ہر پل امانت ہے، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قدم امانت ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک ان سے انصاف کر رہے ہیں۔ امانتوں کی ایک لمبی فہرست میں نے آپ کے سامنے گنائی، جس میں ہمارا اپنا مال، ہماری اپنی جان، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے منصب، ہماری اپنی صلاحیتیں، ہمارا اپنا مال، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب امانت ہے۔ تو یہ جائزہ لیا جائے کہ اس کا ہم کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ کیا عام انسانوں کی طرح وقت کے دھارے پر ہم بہے چلے جا رہے ہیں، یا ہر قدم ہم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں اس خیال کے ساتھ کہ کل اس امانت کا ہم کو اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا پڑے گا؟ چند کھجور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ گرمی کی شدید کیفیت کے اندر ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں چند کھجور اور میٹھا ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت اور یہ جو امانت تمہیں دی گئی ہے اس کا بھی تم سے پوچھا جائے گا، اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ جبکہ آپ اور میں سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں اور مختلف قسم کی امانتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم مجسم امانت ہیں۔ اب ان امانتوں کا ہم کس طرح پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کس طرح ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ دراصل میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے۔ کیوں کہ ایک دن ہم سب کو اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانا ہے۔ کسی کو اس بات سے مفر نہیں ہے کہ وہ جب آیا ہے تو یہیں کا ہو رہے، نہیں، بلکہ ہر فرد کو، ہر ذی نفس کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ جب جانا ہے اور حاضری دینا ہے اور وہاں پوچھا جانے والا ہے، تو آج ہم اپنی امانتوں کا لحاظ کر لیں۔ آج ہم کو جو کچھ ملا ہے اس کا اگر خیال کر لیں تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم معذرت پیش کرنے کے قابل ہو جائیں، اور شاید اللہ رب العالمین اس معذرت کو قبول کر لے۔ امانت میں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی۔ آج کے اگر ماحول میں، آج کی سماج کی جو مختلف نئی چیزیں آئی ہیں اس پر اگر ہم غور کر لیں تو بہت ہی آنکھ کھولنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک الارمنگ کیفیت ہے۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، جہاں جی چاہتا ہے لوگوں کی فوٹو لے لی جاتی ہے، لوگوں کی وائس ریکارڈ کر لی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما المجالس بالامانہ، کہ مجلسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ امانت ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر ان کی تصویر لینا، ان کی بات کو ریکارڈ کرنا، یہ خیانت میں شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن آج یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں تو یہ جو واٹس ایپ اور مختلف قسم کے جو میسیجز کے ایپس ہمارے درمیان میں آ چکے ہیں، اس میں لوگوں کی شخصی گفتگو کو، ان کی تصاویر کو لینا اور فارورڈ کر دینا، یہ ایک عام وبا ہو چکی ہے۔ یہ بھی خیانت کے اندر آتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی گفتگو ریکارڈ کرنا، اس کی تصویر لینا، یا اس کی کسی شخصی چیز کو لینا اور پھر اس کو عام کر دینا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو نشر کر دینا اور لوگوں کے پاس پہنچا دینا، یہ خیانت کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر فرد کی اپنی پرائیویسی ہے، ہر فرد کی اپنی شخصی حد ہے۔ اگر ہم اس کو پھلانگ جائیں، اس کی پرائیویسی کو ختم کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ، اگر کسی شخص نے کوئی بات کی اور وہاں سے وہ چلا گیا تو اس کی وہ بات تمہارے پاس امانت ہے، اس کو ہم ریکارڈ نہیں کر سکتے۔
تو اس کو ہم پھیلا نہیں سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے، جب تک کہ اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔ پھر ایک اور سماجی برائی جو خیانت کے زمرے میں آ سکتی ہے، آج اس کی وبا بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی سے فون پر گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس محفل میں اس کو اسپیکر پہ ڈال دیا اور اطراف میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ سن رہے ہیں۔ یہ نہ صرف خیانت کے زمرے میں آ سکتا ہے بلکہ فساد پھیلانے کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی راز کی بات ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی خاص ذکر سامنے والا کر سکتا ہے، اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسپیکر کے اوپر کتنے لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، لیکن میں یہ ہوں کہ اگر اس کو عام کر دوں، اسپیکر کو کھول دوں اور وہ گفتگو سب کے سامنے ہو جائے تو یہ لوگوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، فساد پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب کوئی بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور کوئی چیز اس کے پاس امانت ہو تو اس کے اندر وہ خیانت کرے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 صفات ایسی ہیں اگر اس کے اندر ہو تو وہ خالص منافق ہیں۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور اگر اس میں سے کوئی صفت 1 یا 2 یا 3 ہے تو وہ اس حد تک منافق ہے جب تک کہ ان صفات کو وہ چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 صفات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اذا اؤتمن خان، پہلی صفت کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، کسی چیز پر اس پر بھروسہ کیا جائے، اس کے حوالے کیا جائے، لیکن اس نے اس کو توڑ دیا اور اس نے اس کے معاملے میں خیانت کی۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب گفتگو کرے تو جھوٹ کہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ محترم سامعین، یہ امانت ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی حساس چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے حوالے کی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ پوری زندگی کے اوپر محیط ہے۔ اگر ہم نے اپنی امانتوں کی حفاظت کی تو آج سوسائٹی میں، معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں در آئی ہیں وہ خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آج جو تعلقات کے اندر بہت ساری دراڑیں پڑ گئی ہیں ان دراڑوں کو بھرا جا سکتا ہے اور تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نفاق کی جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے، اس سے ہمیں آزادی نصیب فرمائے، اور امانتوں کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔